أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، الصیام، روزہ رکھنا، روزے رکھنا تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، کما، جیسا کہ کتب، فرض کیے گئے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، امید ہے، توقع ہے کہ تم اس طرح تقوی اختیار کر سکو، خدا ترسی کی زندگی اختیار کر سکو۔ اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے۔ ہجرت کے بعد دوسرے سال روزے فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے ہر مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 3 دن کے روزے رکھتے تھے، صحابہ اکرام بھی اہتمام کرتے تھے، لیکن یہ فرض کے درجے میں نہیں تھے۔ اور عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ 2 ہجری میں رمضان المبارک کے یہ روزے فرض کیے گئے تو یہ حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزہ رکھنا فرض کیا گیا۔ صیام کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر، شریعت کے خاص مفہوم میں اس سے مراد ہے کھانا پینا اور بیوی کے قریب جانے سے رک جانا۔ ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے آدمی رکا رہے۔ تو ساتھ ہی یہ بتا دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا ہے ان لوگوں پر جو آپ سے پہلے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سابقہ شریعتوں میں بھی سابقہ امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تو اس سے روزے کی غیر معمولی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بعض عبادات ایسی ہیں جو ہر امت پر فرض کی گئی ہیں اور کوئی شریعت بھی ان سے خالی نہیں رہی ہے۔ ان میں سے ایک نماز اور دوسری روزہ، یہ 2 عبادات تو ایسی ہیں کہ اس سے کوئی امت بھی خالی نہیں رہی ہے، ہر امت کے اندر یہ روزہ فرض کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تو رات روزہ بھی، ساتھ روزہ بھی رکھتے تھے اور روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس طرح مختلف انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں تذکرہ ہے اور ان کے روزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سابقہ امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی تعداد کس نے رکھنے ہیں، مثلا کسی نے 40 رکھنے ہیں، کسی نے کم رکھنے ہیں، کسی نے زیادہ رکھنے ہیں۔ اسی طرح کب سحری کرنی ہے، کب افطاری کرنی ہے۔ سحری کے وقت کے بجائے رات کو سو جاتے تھے تو اس کے بعد کھانا پینا منع ہو جاتا تھا۔ ان اوقات کے اندر فرق رہا ہے ہر شریعت کے اندر، لیکن روزہ سابقہ شریعتوں کے اندر بھی فرض تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب اس کے بعد روزے کا اصل مقصد کہ ہر شریعت میں اگر یہ فرض رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو لعل کا مطلب ہے شاید، امید ہے، توقع ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اس میں امید اور توقع کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جو آدمی روزے کا جو حق ہے اسے ادا کرتا ہے اور روزے کو اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے،
مثلا جھوٹ نہیں بولتا، غلط بیانی نہیں کرتا اس میں، اور روزے کے جو آداب اور شرائط ہیں ان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ تزکیہ نفس ہوگا، طہارت نفس، اخلاق اور کردار کے اندر پاکیزگی۔ یہ ہے اصل مقصد روزہ رکھنے کا، کہ اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی کے اندر اخلاق اور کردار کی پاکیزگی آ جاتی ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ تو لعلکم تتقون، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ایام دن، معدودات گنے چنے چند ہی تو دن ہیں۔ اس میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی ہم نے زیادہ بوجھ تمہارے اوپر نہیں ڈالا، سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، گنتی کے چند ہی تو دن ہیں، اور یہ آپ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہونے چاہیے، اس کے اندر آپ کو زیادہ ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ، تو وہ شمار کر لے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، اس گنتی کو شمار کر لے ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو کہ اس کی طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، فدیۃ، وہ فدیہ دے سکتے ہیں، طعام و مسکین، ایک مسکین کو کھانا۔ فمن تطوع، لیکن جو بخوشی رکھ لے تو فہو خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب یہاں فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی آدمی مریض ہے یا سفر پر ہے، دو طرح کے لوگوں کو رخصت دے دی گئی، کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے، اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری کے اندر اور زیادہ شدت آ جاتی ہے، بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی ناقابل برداشت قسم کی بیماری بن جاتی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ روزہ اگر نہیں رکھتا تو اس کی بھی گنجائش نکال دی گئی ہے، اور اس کی رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اور اس کی وجہ اگلی آیت کے اندر بیان کی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا، مشقت اور تنگی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیمار کو سہولت دے دی۔ او علی سفر، اگر کوئی آدمی سفر پر ہو، مسافر کو بھی لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے اور دور دراز کے سفر ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سفر کے اندر بھی سہولت دے دی۔ تو سفر سے مراد ایسا سفر نہیں ہے کہ یہاں سے اگر کوئی راولپنڈی جائے یا اسلام آباد جائے تو اس کو سفر، وہاں روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے۔ سفر سے مراد وہ سفر ہے جس کو شرعی سفر کہا جاتا ہے، شرعاً جس کو سفر کہا جا سکتا ہو، وہ سفر۔ قرآن کے اندر اس کی مسافت کا ذکر نہیں کیا گیا کہ قرآن کے اندر کہ کتنے دن ہونا چاہیے یا کتنے میل یا کتنے کلومیٹر ہونا چاہیے، قرآن کے اندر ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر ہیں ان کو، اور صحابہ اکرام کا جو تعامل اور ان کا جو عمل ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے اس کے لیے 48 میل کے حساب سے 48 میل، اور ابھی کلومیٹر کے حساب سے 77 کلومیٹر، 77.5 کلومیٹر جو بنتے ہیں، یہ حساب کیا ہے۔ اور اس کا حساب ایک اندازہ اس بات سے لگایا گیا کہ اس دور کے اندر جو لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹ کے ذریعے سفر کرتے تھے یا پیدل سفر کرتے تھے، تو 3 دن کی مسافت، کیونکہ بعض احادیث کے اندر ثلاثت ایام، مسیرت ثلاثت ایام، 3 دن کا سفر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ 3 دن کا سفر کیا، آپ نے وہاں پر قصر کی، نماز قصر کی، تو اس سے کہیں 3 فرسخ کا لفظ ملتا ہے صحابہ اکرام سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر 3 فرسخ کے الفاظ ہیں۔ تو ان چیزوں سے ایک اندازہ لگایا گیا کہ 3 دن کا جو سفر ہوتا ہے وہ 48 میل کے فاصلے پر ہوتا ہے۔
اب گاڑی کے ذریعے آپ سفر کریں یا جہاز کے ذریعے سفر کریں، لیکن اتنا سفر اگر ہو جاتا ہے کسی آدمی کا اور اس کے اندر مشقت ہو یا مشقت نہ ہو، نماز کے اندر قصر کرنے کی سہولت بھی ہے کہ جو رکعت 4 رکعت کے بجائے آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، دونوں چیزوں کی اجازت ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ مشقت ہو تو روزہ چھوڑ دیں اور مشقت نہ ہو، آسانی ہو تو روزہ رکھیں، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام جب سفر کرتے تھے تو بعض صحابہ اکرام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور بعض صحابہ اکرام روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں پر اعتراض نہیں کرتے تھے اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں پر اعتراض نہیں کرتے تھے، دونوں طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا، اور البتہ صرف غزوات کے اندر 2 بڑے غزوات جو ہیں وہ جہاد کے سفر آپ نے رمضان میں کیے، غزوہ بدر اور فتح مکہ، یہ دونوں غزوات جو ہیں، اور اس میں آپ نے حکم دے دیا کہ کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، یہ دونوں رمضان میں تھے، اور آپ نے حکم دیا کہ اس میں روزہ نہ رکھے تاکہ دشمن کے مقابلے کے اندر کمزوری نہ ہو۔ او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، او علی سفر یا بیماری پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ شمار کر لے ان کو ایام اخر۔ اس میں بھی بڑا اہم انداز اختیار کیا گیا ہے کہ دوسرے دنوں کے اندر اس کی گنتی پوری کر لے، یعنی ہر صورت میں قضا نہیں ہے۔ بالفرض ایک آدمی رمضان میں فوت ہو جاتا ہے اور رمضان ہی کے اندر سفر کیا تھا اور رمضان میں فوت ہو گیا، رمضان میں بیمار تھا اور رمضان ہی میں فوت ہو گیا، تو اب اس کی قضا نہیں ہے۔ قضا اس صورت میں ہے کہ رمضان کے بعد اسے قضا کرنے کا موقع مل سکا ہو، اور موقع مل گیا اور اس کے باوجود اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو اب فدیہ دینا ہوگا اس کی طرف سے فدیہ ہوگا، جس کا اگلی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں کے اندر وہ گنتی کے جتنی گنتی پورا کر لے کہ 7 8 روزے 10 دن کے روزے جتنے اس کے رہ گئے ہیں اتنے دوسرے دنوں کے اندر قضا کر لے، رمضان کے بعد دوسرے دن اگر اس کو میسر آ گئے تو۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو کہ طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا اس کے برابر فدیہ ہے۔ اب یہاں ان لوگوں پر جو کہ طاقت رکھتے ہیں، یہ پہلا حکم ہے، یہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ ابتدائی حکم یہ تھا کیونکہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں ان کے اندر بھی بلکہ مکمل جو روزوں کا حکم ہے 3 طرح کی تبدیلیاں ہوئیں۔ پہلے یہ تھا کہ 3 روزے ہر مہینے کے اندر، اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ 2 رمضان المبارک کو 2 ہجری کو جس وقت روزے فرض ہوئے تو یہ حکم دیا گیا کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو بھی اجازت دے دی گئی کہ اگر وہ فدیہ دے دیں تو تب بھی گنجائش ہے، اور اگر روزہ رکھنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، لیکن روزہ نہ رکھنے کی صورت میں فدیہ دے دیں۔ اب اس کے بعد تیسرا حکم یہ آیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب جو بھی اس مہینے کے اندر موجود ہوگا وہ روزہ رکھے، جو بھی موجود ہوگا، یعنی ہر صاحب استطاعت جو ہے وہ روزہ رکھے گا۔ البتہ مریض کو اور مسافر کو پھر رخصت دے دی اگلی آیت کے اندر بھی، یہ 1 سال کے لیے یہ حکم تھا، 1 سال کے بعد دوبارہ پہلا والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اگلے سال جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں انہوں نے ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے اور وہ اب فدیہ نہیں دے سکتے۔ یہ حکم پہلے والا منسوخ ہو گیا جس کا ذکر ابتدا میں دیا گیا۔ وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیہ دے دیں، طعام مسکین کو، یہ تقریباً نصف سا بنتا ہے، یا اگر کوئی آدمی غلے کے حساب سے دینا چاہتا ہے یا مسکین کو کھانا کھلا دے۔ فمن تطوع خیراً، اور جو آدمی بخوشی خیراً زیادہ دینا چاہتا ہے یا زیادہ نیکی کرنا چاہتا ہے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے ساتھ فدیہ بھی دیتا ہے، دونوں کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور جو جتنی زیادہ سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے کسی نیکی کے اندر تو اس کے حق میں بہتر ہے۔ البتہ ساتھ ہی ترغیب دی گئی کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو
تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ روزہ رکھنے کے اندر کتنی فضیلت ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، تو ظاہر ہے اس دوسرے ہی اختیار کو تم اختیار کرو گے اور پہلی والی صورت جو ہے اس کو اختیار نہیں کرو گے۔ تو یہاں روزہ رکھنے کی ترغیب ان لوگوں کو بھی دے گی ابتدا میں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو طاقت رکھتے ہیں تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اگر روزہ رکھ لیں تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔